السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایک سوال یہ ہے کہ بہت سے قوال وغیرہ اکثر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھ رہے تھے مگر لفظ شین صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے تھے، جس پر کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بارگاہ نبوت میں شکایت کی کہ کوئی دوسرا مؤذن مقرر فرمایا جائے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا مؤذن مقرر فرما دیا۔ جب حضرت بلال نے اذان نہ دی تو صبح ہی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بستر پر کروٹ بدلتے بدلتے پیٹھ دکھنے لگی مگر صبح ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اتنے میں جبریل امی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب تک بلال اذان نہیں دیں گے صبح نہیں ہو سکتی۔ سین بلال عند اللہ شین۔ پھر حضرت بلال نے اذان دی تو سورج طلوع ہوا۔ اس روایت کی حقیقت کیا ہے؟ بہت سے قوال جو ہیں دھڑلے کے ساتھ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اور بہت سے خطبہ جو نام نہاد مقررین ہیں وہ بھی اس واقعہ کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور ایک کتاب ہے خطبات ربانی غالباً، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور بہت سے لوگ اس طرح کی چیزیں پڑھتے بھی ہیں کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی تھی۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس پر ہمیں تبصرہ کرنا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت فرضی اور گڑی ہوئی ہے اور حقیقت کے خلاف بھی، اس لیے کہ حضرت بلال اسلام کے سب سے اول یعنی پہلے مؤذن ہیں۔ اگر ان کو ادائیگی حروف کی قدرت نہ ہوتی تو کسی بھی طرح ہمارے آقا انہیں مؤذن مقرر نہ فرماتے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہیں۔ اگر آپ کو تلفظ نہ آتا تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو مؤذن ہی نہیں بناتے۔ اگر مؤذن بنائے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن جو تھے برحق تھے، اور آپ کے جو تمام ادائیگی کے الفاظ ہیں، حروف کی ادائیگی کرتے ہیں اور جو تلفظ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، ان تمام چیزیں آپ کے اندر موجود تھی، ورنہ ہمارے نبی آپ کو کیوں مؤذن بناتے؟ پہلی وجہ یہ۔ اور دوسری اس لیے کہ حضرت بلال اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہیں۔ اگر ان کو ادائیگی حروف کی قدرت نہ ہوتی تو کسی بھی طرح ہمارے آقا انہیں مؤذن مقرر نہ فرماتے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر اذان کے تحت یہ نقل فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاؤ، کیونکہ ان کی آواز بلند تر، نرم تر اور شیریں تر ہے۔ فتویٰ شارح بخاری میں ہے کہ تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ روایت موضوع، من گھڑت اور بالکلیہ جھوٹ ہے۔ یعنی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی تو صبح نہیں ہوئی تھی، یہ واقعہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنا اور لوگوں کو بتانا یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں، کیونکہ جب جھوٹ ہے تو جھوٹ باندھنا یہ اسلام میں ہرگز جائز نہیں۔ اور ایک صحابی رسول، عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ کیسے کر جائز ہو سکتا ہے؟ تو ان چیزوں سے بچیں۔ اگر ایسے واقعات آپ پہلے کہہ چکے یا بتا چکے ہیں تو ان چیزوں سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اور ان واقعات کو پھیلائیں، جن کو نہیں معلوم ان کو بتائیں کہ یہ واقعہ جو ہے حضرت بلال کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ بالکل جھوٹا ہے، اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔